اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو کہ موسیٰ کے بعد اذ قالوا لنبی لہم اسلنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، تو اس گروہ نے کہا کہ اللہ کے نبی تو ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر فرما کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد فرض کریں، ہم جہاد کریں اللہ کی راہ میں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے حالات ایسے لگتے ہیں کہ تم پہ جہاد فرض کیا جائے، اور اگر ایسا ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب کے سب پلٹ جاؤ۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، تو سب کے سب بولے کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں نکالا ہمارے شہر سے اور ہمیں دور کیا ہماری اولاد سے۔ فلما كتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، تو اللہ کی نبی نے جب ان کی یہ گفتگو سنی تو اللہ سے کہا، ایک بادشاہ بھی مقرر کر دیا، اور جب ان پہ جہاد فرض کیا گیا تو قرآن فرماتا تولوا الا قلیلا منہم، سب کے سب پلٹ گئے، تھوڑے باقی رہے جو اپنے عہد پہ اور اپنے وعدے پہ کیا رہے، قائم رہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ تمہارا جو فرمایا کہ اللہ تم پر جس کو بادشاہت دے گا اس کا نام طالوت ہوگا۔ قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، تو سب کے سب بولے کہ وہ ہم پر بادشاہ کیسے بن سکتے ہیں جبکہ نہ ان کے پاس مال ہے، غریب ہیں۔ فرما احق بالملک منہ، اور ہم زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ کسی کو بادشاہ ہم میں سے بنائے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ اللہ بادشاہ ہم میں سے کسی کو بنائے۔ ولم یؤت سعۃ من المال، نہ تو انہیں مال میں وسعت دی ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، تو اللہ کے نبی نے کہا بے شک اللہ چن لیتا ہے تم پر، اور اللہ نے تم پہ اللہ نے بادشاہ کو زیادہ رکھا تم پہ علم کے اعتبار سے اور طاقت کے اعتبار سے، یعنی جو چیز اس بادشاہ کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، نہ تو ویسی طاقت ہے نہ ویسا علم ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ ممن یشاء، تو اللہ جس کو چاہے اپنی بادشاہت عطا فرمائے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینہ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک تابوت، فیہ سکینۃ من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے جس میں دل کا سکون ہوگا، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ، اور اس میں کچھ چیزیں وہ ہوں گی جو معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی جو ترکے کی بچی ہوئی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر کیا ہوں گی، موجود ہوں گی۔ تحملہ الملائکہ، فرشتے لے کر آئیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ دراصل اس کی تفاسیر میں یہ ہے، یہ بنی اسرائیل کی کثرت تھی، شدت گناہ کی وجہ سے ان نے اللہ کی بڑی نافرمانی کی، اللہ کی بہت بڑی نعمتیں بنی اسرائیل تو مشہور ہے، سورہ بقرہ اور حضرت موسیٰ کی قوم، اور اس میں جگہ جگہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اللہ نے سب سے زیادہ نبیوں کے زمانے میں اگر نعمت کسی کو دی تو وہ بنی اسرائیل،
سب سے زیادہ نعمت دی اسے، ہر اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، جسم و جسمانیت کے اعتبار سے ہر نعمت عطا کی ہے۔ تو جب ان کی ہر درمی اور گناہوں کی کثرت بڑھی تو اللہ نے پھر ان پہ ایک جالوت بادشاہ مقرر فرما دیا۔ املیک بن عاد کی قوم سے تھا یہ جالوت، بڑا جابر و ظالم تھا یہ، اور یہ جو قوم تھی نا مصر فلسطین کے بحر روم کے ساحل پر رہا کرتی تھی۔ روم اور جہاں سمندر کا جو ایک حصہ ہوتا ہے بیچ کا، یہ قوم وہاں رہتی تھی۔ اللہ نے مسلط کر دیا اس قوم کو بنی اسرائیل پر، کب؟ جب گناہ کی کثرت بڑھی، اور یہ حدیث پاک میں ہے جب کوئی قوم نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پہ عذاب بہت ساری شکل میں بھیجتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جب گناہوں کی کثرت ہو جائے گی، لوگ گناہ کو گناہ نہ سمجھیں گے، تو اللہ پھر اس قوم پہ ظالم بادشاہ مقرر فرما دے گا۔ آج دیکھ لیں آپ، بادشاہ ظالم ہے، بتائیے، یہ حدیث ہے سرکار کی۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب قوم کی حالت دیگر گو ہو جائے گی، گناہ کی کثرت ہوگی اور یہ لوگ گناہ کو گناہ نہ سمجھیں گے، تو اللہ پھر اس قوم پہ ظالم بادشاہ مقرر فرمائے گا۔ تو جب مقرر فرمانے والا ہے تو پھر کسی کی دعا سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، جب تک اعمال ہمارے سے نہیں ہو جائیں گے۔ تو پھر اس بنی اسرائیل پہ اللہ نے اس قوم کو مسلط فرما دیا، جالوت بادشاہ فرما دیا، اور فرمانے کے بعد یہ بنی اسرائیل کے اندر کوئی بھی خاتون باقی نہیں، صرف ایک خاتون باقی رہی نبوت میں سے، جس میں ایک صاحبزادے پیدا ہوئے، اور وہ حضرت شمبیل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ پوری قوم کے اندر وہ پیدا ہوئے، وہ ایک بہت بڑے عالم ان کے پاس گئے، بیت المقدس میں وہاں ان سے پڑھائی حاصل کرتے تھے۔ جب کچھ سمجھدار ہوئے اور وہ عالم ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، بڑی محبت۔ ادھر اس قوم پہ اللہ کا عذاب جالوت کی شکل میں اور بڑی قتل و غارت تھا، ادھر یہ ایک عالم دین تھے، ان کے پاس علم دین حاصل کرتے۔ جب یہ کچھ بڑے ہوئے تو رات میں یہ لیٹے تھے تو انہیں ایک آواز آئی غیب سے، اور وہ آواز اس عالم کی شکل میں تھی جو ان کو پڑھاتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ مجھے بلایا، یہ گئے کہ آپ نے مجھے بلایا، کہ میں نے تو نہیں بلایا۔ یہ پھر لیٹے، پھر آواز آئی، تو یہ پھر گئے کہ آپ نے مجھے بلایا، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بلانے والا کوئی اور ہے۔ فرمایا کہ تیسری مرتبہ اگر آواز آئے تو بولنا متی، تیسری مرتبہ جب آواز آئی تو نہیں بولے، تو یہ آواز دینے والے حضرت جبریل امی تھے۔ حضرت جبریل امی آئے، فرمایا کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے، اور آپ اپنی قوم میں جائیے، نبی ہونے کا اعلان کریں اور اپنی قوم کو بلائیں راہ راست کی طرف۔ اب جب یہ گئے تو کہا کہ میں نبی ہوں، تو فرمایا کہ تم نبی کیسے ہو سکتے ہو، اتنی جلدی نبی بن گئے، اتنی جلدی؟ قوم بڑی مکار تھی، فرمایا اتنی جلدی نبی تم کیسے ہو گئے؟ اور جب تم نبی ہو، اگر تم کہتے ہو کہ ہم نبی ہیں اللہ کے، تو ابھی اور اسی وقت ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرو، اور بادشاہ وہ ایسا ہو کہ جہاد فرض کرے۔ دیکھیں آپ، تبھی تو کہا کہ تمہارے فری، تو فرمایا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، اور کہا حضرت جب شمبیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تمہارے حالات ایسے نہیں لگتے کہ تم پہ جہاد فرض کیا جائے، پھر تم اللہ کی راہ میں کیا کرو؟ جہاد کرو۔ تو بولے کہ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہوا کہ ہم جہاد نہ کریں، آپ ایسا کریں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا، اپنے نبی سے فرمایا کہ ان سے کہہ دو تمہارے لیے بادشاہ مقرر ہو چکا ہے، اور بادشاہ کی یہ پہچان ہوگی، ان کا نام طالوت ہوگا، اور تم حضرت شمبیل علیہ السلام کو ایک عصا دیا، اور فرمایا کہ اس بادشاہ کی جو لمبائی ہوگی اس عصا کے برابر ہوگی۔ کیا ہوگی؟ بولو کس کے برابر؟ عصا کے برابر ہوگی۔ جب یہ بادشاہ مقرر کی اور اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے بادشاہ کی نشانی یہ ہے کہ ان پہ ایک تابوت آئے گا، بکسا نما، شمشاد کی لکڑی کا یہ بنا ہوا ہے، جو سب سے قیمتی لکڑی ہوتی ہے۔ حضرت آدم اور عیسیٰ در سلسلہ یہ چلایا تھا۔ اس میں تمام نبیوں کی تصویر تھی، جتنے نبی آئے، پیارے مصطفیٰ علیہ طاہت و ثنا کی تصویر بھی تھی، اور آپ کی تصویر ایک انگوٹھی کی نگ میں تھی، اور تمام صحابہ آپ کے چاروں طرف
بیٹھے ہیں اور یہ حالت سجدے میں ہیں تمام. تو فرمایا اپنی قوم سے کہ بادشاہ بھی تمہارے لیے بنا دیا. تو کہا پھر اس کی نشانی کیا ہوگی؟ تو فرمایا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے پاس ایک کیا آئے گا بولو؟ ایک تابوت آئے گا, اور اس تابوت میں دل کا سکون ہوگا, اور بہت سارے نبیوں کی اس میں یادگار ہوں گی. جب اتنا اپنی قوم سے کہا تو کہا اچھا صحیح ہے. تو جب بنی اسرائیل سے پہلے جب اس نے سرکشی کی نا تو تابوت ان سے چھین لیا گیا تھا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں تابوت کیا ان سے چھین لیا گیا تھا. تو جو قوم جالوت تھی اس تابوت کو لے کے گئی, گندی جگہ میں رکھا, اللہ کا عذاب آیا. وہ قوم سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا عذاب اسی وجہ سے ہے. اس قوم نے کیا کرا, اس بکسے کو لیا, ایک بیل گاڑی پہ رکھا اور ہانک دیا. وہ سلسلہ در سلسلہ چلتے چلتے اب اس قوم کے پاس آیا. اس قوم کے پاس آیا اور حضرت شمیل نے وہ تابوت لیا اور اپنے بادشاہ کو دیا. اور جب قوم نے یہ دیکھا کہ یہ تابوت مل گیا تو سمجھا ہاں یہی ہمارے بادشاہ ہیں. اب انہیں یقین ہوا کہ ہاں اب ہم کامیاب ہو جائیں گے. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے بادشاہت کے لیے طالوت کو چنا ہے. قالوا ان يكون له الملك علينا. کہا وہ بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں, ہم تو زیادہ حقدار ہیں اس چیز کے, وہ بہت غریب بھی ہیں. اور فرمایا یہ جو نبوت اور یہ جو بادشاہت ہے, تو فرمایا نبوت تو لابی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں ہے, اور جو سلطنت ہے یہ یہود بن یعقوب علیہ السلام میں ہے. اور طالوت نہ تو اس میں سے ہیں نہ دونوں میں سے کسی میں سے نہیں ہے. لیکن یہ قوم نہیں مانی. جب یہ نہیں مانی تو پھر حضرت طالوت نے آئے ان کے پاس, اور یہ قوم اتنی شاطر تھی, اس قوم نے تقریباً 460 شاہی خاندان کے نوجوان کو پکڑا اور ان کو قتل کر دیا, باقی جو بچے. اب حضرت طالوت نے 313 ایسے نوجوان مقرر سردار فرمائے جو بہت طاقت میں عالی شان, مال میں عالی شان تھے, اور پھر 70,000 کا لشکر تیار کیا, پھر لے کے چلے جہاد کے لیے. کتنا بولو؟ اس میں فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. 70,000 کا لشکر زرار تیار کیا اور وہ تابوت اپنے ساتھ رکھا. تو میں یہ بتا دوں کہ جب کسی قوم نے سرکشی اور نافرمانی کی ہے, دیکھیں قرآن کا یہ واضح اعلان ہے کہ جب حد سے گناہ بڑھتے ہیں, ظلم بڑھتا ہے, تو اللہ پھر ظالم بادشاہ اس پہ مسلط فرماتا ہے, اور پھر قتل و غارت عام ہوتی ہے. جب نبی کے زمانے میں اتنا قتل ہو سکتا ہے, جبکہ نبی کے بارے میں یہ لکھا وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ قبول فرماتا ہے. کوئی ایک ایسی دعا نہیں ہے کہ وہ کرے اور اللہ قبول نہ فرمائے. ایک نبی, صرف نبی کو یہ اختیار دیا اللہ نے کہ وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ سے, اللہ اسے قبول فرمائے گا. تو نبی کے زمانے میں خود ان کی قوم پہ, ان کی امت پہ یہ ظلم و ستم. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ کہ گناہوں کی کثرت بڑی, نافرمانی پڑی, تو اللہ نے آسمان سے بھی عذاب اور زمین سے بھی کیا فرمایا, عذاب نازل فرمایا. آج ہمارے حالات دیکھ لیں آپ, تو میں سمجھتا ہوں کتنے ایسا کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوگا جو یہ دعا نہیں کرتا ہوگا کہ یہ بادشاہ کیسے یہاں سے ہٹ جائے. لوگوں نے ساری کوششیں کر لیں, سازشیں کر لیں, لیکن اس کی بادشاہت بولو ختم نہیں ہو رہی ہے. ہو رہی ہے؟ بتاؤ, نہیں ہو رہی ہے نا, اس کی بادشاہتی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ جب تک گناہوں کو لوگ گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں نا, یہ ان کو نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں, تو فرمایا مسلط کرنے والا میں ہوں, اور جس کو میں مسلط کروں اس کو تم کیسے ہٹا سکتے ہو. فرمایا بس اعمال صحیح کر لو. حدیث میں فرمایا اعمال صحیح ہوں گے, اللہ ویسے ہی حالات پھر پیدا فرما دے گا.